ایک دراز گوش ایک گدھا آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے، آقا سے گفتگو کر رہا ہے. تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے، عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی. میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا، آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا ہر زبان جانتے ہیں. لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ جناب وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری نسل کے 70 ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی. آقا میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں، میری بھی ایک آرزو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے. آقا میری بھی ایک تمنا ہے. وہ گدھا ہے دراز گوش ہے، تمنا کا اظہار کر رہا ہے. آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا، یافور نام رکھا. لوگ گدھا کہتے ہیں، میں جناب یافور کہتا ہوں. اور جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جب آقا کی غلامی ہے آگے، آقا ان پر سواری بھی کرتے، سوار بھی ہوتے، پیغام رسائی کا کام بھی کرتے. اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن گئے. جناب یافور آقا کے قاصد بن گئے، آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے، جناب یافور طیبہ کی گلیوں میں گھومتے آقا کا پیغام لے کے طیبہ کی گلیوں میں جھومتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے، اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے، دستک دیتے. صحابی جب گھر سے نکلتا، دروازہ کھولتا، جناب یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا مدینے والے کا بلاوا آیا ہے، آقا کا بلاوا آیا ہے. پیغام رسائی کا بھی کام کرتے، آقا کے دیوانے تھے، آقا کے عاشق تھے جناب یافور. جب جناب یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے، جب جناب یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا انتقال ہو گیا ہے، جناب یافور نے کیا کیا جانتے ہو؟ جناب یافور نے کیا کیا؟ کہا اب خاک ہے اس زندگی پر، اس زندگی کا کیا کرنا. ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. کہا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کاش ہمیں بھی جناب یافور کا عشق مل جائے، کاش ہمیں بھی وہ تڑپ